الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھی، گزشتہ 2 اتوار سے آپ حضرات نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بار بار ہمیں آخرت کی طرف فکر دلائی جا رہی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی نہیں گزرنی چاہیے. دنیا میں ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، تو آخرت کی طرف فکر گزشتہ 2 اتوار سے اس ٹائپ کے مضامین آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کبھی قیامت کا تذکرہ، کبھی جہنم کا تذکرہ. مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر دنیا کی فکر کے مقابلے میں غالب آ جائے. اور میں آپ کے علمی فائدے کے لیے ایک بات بتاؤں کہ آپ کئی روز تک 29-30 پاروں میں اللہ نے اکثر صورتوں کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے. کہیں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، تو کہیں جنت اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، تو کہیں جہنم اور اس کے عذاب کا تفصیلی تذکرہ ہے. مقصد یہی ہے کہ بھئی آخرت کی فکر کیسے ہر آدمی کے دل میں غالب آ جائے، اس کی طبیعت میں آخرت کی فکر کا غلبہ آ جائے. میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی آخرت کی فکر ایسی کون سی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ قرآن میں 29 اور 30ویں پارے کی اکثر صورتوں کے اندر جگہ پر جگہ اسی کو بیان کر رہے ہیں، اسی کی فکر دلا رہے ہیں. اتنی کیا زیادہ آخرت کی فکر امپورٹنٹ ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آخرت کی فکر اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں، اور ہم بارہا اخباروں میں پڑھتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ پر تو جرائم کا کوئی یعنی اس کی انتہا نہیں ہے. اتنے جرم ہوتے ہیں، اتنے مظالم لوگوں پر، مسلمانوں پر ڈھائے جاتے ہیں. آئے دن نئے نئے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے ایسے جرم کہ جگہ جگہ پر زنا کے اڈے قائم ہیں، چوریاں ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، اور کیا میں آپ کو کبائر گناؤں اور کن کن گناہوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں. سارے گناہوں کے اندر ہم اور ہماری قوم سب ملوث ہے. خیر، تو بتانا یہ ہے کہ جرائم کا سدباب کرنے کے لیے، مظالم کو روکنے کے لیے، بد اخلاقی، بدعنوانیوں کو اس پر روک تھام لگانے کے لیے آخرت کی فکر ہی وہ بنیادی چیز ہے جو ان ساری چیزوں پر روک تھام لگا سکتی ہے. اگر انسان کے دل میں، آدمی کے دل میں آخرت کی فکر کا غلبہ نہیں ہے
آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے تو پھر وہ انسان چاہے کہ میں مظلوم نہ ہوں، میں مجرم نہ بنوں اور لوگ میرے سے پریشان نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کی فکر کا انسان کی زندگی صحیح گزرنے میں اور آخرت کی لامحدود زندگی کے کامیاب ہونے میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے۔ ہم اس کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں۔ دنیا کے لوگوں سے آپ سوال کریں تو دنیا کے لوگ بڑے فلسفیانہ انداز میں، عقلی انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب لوگوں سے سوال کیا جائے کہ بھئی مظالم اتنے بڑھ گئے، جہاں دیکھو لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جہاں دیکھو وہاں دیکھو نا بے حیائی عام ہو چکی ہے، چوریاں تو ہول سیل کے بھاؤ میں ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہے، اس پر روک تھام کیسے لگائی جائے، تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی عقلی انداز میں، فلسفیانہ انداز میں کہ بھئی یہ جو ماحول جو خراب ہو رہا ہے، یہ گناہوں کا جو انبار لوگ لگا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، عقل سے بتاتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جہالت ہے، تعلیم کا مقدار ہے، لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہے، جاہل ہے، اس لیے ایسے گندے کام کرتے ہیں اور ایسی فضول چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ہم ان کو تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو اصلی اور بڑی بڑی ڈگریاں، ان کو علمی لائن سے ان کو مضبوط کریں، یونیورسٹیوں میں ان کو داخل کریں۔ جب وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو سنجیدہ مزاج ہو جائیں گے، پھر ایسی حرکات، ایسے کرتوت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، تعلیم صرف یہ مظالم کے ختم ہونے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ ممالک کا جائزہ لیجئے نا، بہت ساری کنٹریاں آپ کو ایسی ملے گی جہاں کے لوگوں میں، جہاں کے طبقوں میں 100% تعلیم ہے، 100% لوگ وہاں کے تعلیم یافتہ ہے، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھو، بے حیائی ہم سے زیادہ ہے، برائیاں ہم سے زیادہ ہیں، چوری ڈکیتی ہم سے زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ خالص تعلیم یافتہ ہونا یہ مظالم کو اور جرائم کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ مظالم اتنے عام اور جرائم جو اتنے عام ہو چکے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ غربت ہے۔ بھئی لوگوں میں غریبی ہے، لوگ بھوکے پیاسے مرتے کیا کرتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کا مال چوری کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے، پیٹ کو پالنے کے لیے بیچارہ غریب کیا کرے؟ تو وہ چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قتل اور مرڈر بھی کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ غربت بھی یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ مظالم اس سے رک جائے کہ غربت کا ہم خاتمہ کریں گے، ہم لوگوں کو ان کو کاروبار پر آمادہ کریں گے، ان کو کاروبار دلائیں گے تاکہ لوگوں کے اندر سے غریبی ختم ہو، غربت ختم ہو، تو یہ مظالم نہ ہوئے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، کاروبار لوگوں کو دلانا بہت خیر کا کام ہے، لیکن یہی ایک سبب نہیں ہے کہ مظالم ختم ہو جائیں گے، جرائم ختم ہو جائیں گے، بلکہ اصل سبب جو ہے ان مظالم کا اور ان جرائم کے عام ہونے کا، وہ ہے کہ آخرت کی فکر سے بے انتہا ہم نے غفلت برتی ہے، آخرت کی فکر ہمارے اندر سے غائب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہر طرح کے جرائم ہم میں پائے جاتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں، جس آدمی کے دل کے اندر آخرت کی فکر کی لو لگ جائے اور آخرت کی فکر اس کی طبیعت میں غالب آ جائے، تو پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کوئی بھی کام کرے گا تو پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت میں حساب دینا پڑے گا، اگر اللہ نے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا اس کا جواب دے پاؤں گا؟ میرے بھائیو، اگر ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ ہوتی ہے، ہمارا یہ تصور ہوگا، تو یقین جانو مظالم ختم ہوں گے، کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی فرد جرم کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہو تو صحیح، اس کا غلبہ تو ہو۔ تو یہ فلسفیانہ جواب غلط ہے۔
میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے، ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے سفر میں، رات میں کسی جگہ پر شباشی کا موقع آیا، رات میں آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پر قیام فرمایا۔ ایک چرواہا پہاڑ سے آیا، پہاڑ سے چرواہا آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا کہ چرواہے تیرے پاس بکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا جی بکریاں ہیں۔ اچھا ایک بکری مجھے بیچ دے، ایک بکری مجھے بیچ دے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ بھائی میں تو غلام ہوں، میرے آقا کی یہ بکریاں ہیں، میں کیسے بیچ دوں، میری تو ہے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اپنے آقا سے یہ کہہ دینا نا کہ بھئی ایک بکری کو بھیڑیا آیا تھا جنگل سے اور اس کو کھا گیا، اپنے آقا سے یہ کہہ دینا۔ تو اس چرواہے کا جواب سنیے، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، ارے بھائی میری یہ حرکت، میری یہ کرتوت کیا اللہ کی نظر سے غائب ہو جائے گی؟ اگر میں ایسا کروں پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی نظر سے تو یہ حرکت میری مخفی نہیں رہ سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا ہے، اس کے بعد سے وہ بارہا اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ ہر وقت یہ تصور کرو، جب بھی کوئی کام کرو بھی اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر، یقین کی وہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر مظالم سے ہم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے تھا فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اب جب وہ مدینہ منورہ واپس پہنچے اپنے مقام پہ تو انہوں نے ایک کہلا بھیجا اس کے آقا کو اور کہا کہ میرے غلام کو مجھے بیچ دو، بکریوں کو بھی مجھے بیچ دو۔ آقا نے غلام بھی دے دیا ان کو اور بکریاں بھی دے دی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ آقا غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی ساری کی ساری اس کو ہبہ کر دی۔ پتہ چلا کہ جس انسان کے دل میں آخرت کی فکر کا غلبہ ہو تو پھر چاہے کیسا بھی ماحول ہو، کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نگہبان ہو یا نہ ہو، اس کی خلوت بھی صحیح ہوگی، اس کی جلوت بھی صحیح ہوگی، وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہاں اگر چرواہے نے اگر ان کو صحابی کو بیچ دی ہوتی بکری اور آقا کو بہانہ کر لیا ہوتا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا، تو ان کی جیب میں تو رقم آتی کہ نہیں آتی، لیکن آخرت کا خوف تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا وہ چرواہا مالدار تھا؟ کیا وہ چرواہا مالدار تھا؟ بھئی غریب تھا، تو ان کو تو غربت آڑے نہیں آئی، ان کو تو غربت نے اللہ کے حکم سے نہیں روکا۔ پتہ چلا کہ خالص غربت یہ کوئی سبب نہیں ہے دنیا میں جرائم کے پھیلنے کا اور مظالم کے پھیلنے کا۔ اصل سبب یہ آخرت سے غفلت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر آخرت کی فکر کو لائیں اور بارہا اپنے ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچیں قیامت کے دن اس کام کے بارے میں اللہ اگر مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ ہم جرائم سے مظالم سے بچ پائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، انسان بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جانور دنیا میں آ گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب ہے؟ بھئی ہمارا تو حساب کتاب ہے۔ تو اگر ہم بھی کھا پی کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ جانور کو حساب کتاب نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ کے روبرو کھڑا ہو کے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر آخرت کی فکر کو لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے۔ آخرت کی فکر کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے سامنے کھل کر تفصیل بات ہے۔ چلیے اب سورہ القاریہ، اس کی ہم ترجمے اور اس کی لفظی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئندہ اتوار کو بھی اس کے بارے میں مفصل کلام ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب 29-30 پاروں میں آپ بارہا آپ کی کانوں کے، آپ کی سماعتوں کے حوالے یہی چیز آئے گی کہ آخرت کی فکر، قیامت کی ولناکیہ، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات کا تذکرہ، تاکہ ہمارے دل نرم پڑے، ہمارے دل میں آخرت کی فکر رہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اس کا ترجمہ اگر سنیں گے دھیان کے ساتھ واقعیتاً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے کیا خوبصورت عربی انداز کے اندر کتنی خوبصورت انداز میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور کیا ہمیں آخرت کی فکر دلائی ہے. القاریہ کھڑ کھڑانے والی چیز، کھڑ کھڑانے والی چیز، کھٹ کھٹانے والی چیز، دل کو دہلا دینے والی چیز. ملقاریہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی چیز. وما ادراک ملقاریہ ہمیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ واقعہ اس دن پیش آئے گا جس دن لوگ پروانوں کی طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. قیامت کا حالت، قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ پہاڑ یہ رنگین روئی کی طرح، جو دھنی ہوئی رنگین روئی ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے میزان، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے کمزور ہوں گے، یعنی جس کے اعمال کمزور ہوں گے، جس کے پاس زیادہ اعمال نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کے اعتبار سے بہت پیچھے ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا کھڑا ہوگا، کھڈا ہوگا. اور وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم. میرے بھائیوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس کے اندر اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور عربی کا اپنا ایک خاص انداز ہے. اتنی چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے کیا چیز بیان کی ہے، آپ سوچو تو صحیح. اللہ اس کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا نا، القاریہ سے مراد کیا میں آپ کو بتاؤں؟ کھڑ کھڑانے والے دن. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے کی آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی، اتنی وحشت ناک ہوگی، اتنی بھینکر ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ انسان اس کی آواز کو سن کر اس کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اس کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اس کے سینے چیر جائیں گے. اتنی خطرناک آواز ہوگی. اور اس آواز کو سن کر انسان کے دل کے اندر ایک بے چینی کا سا عالم پیدا ہو جائے گا، خوف و ہراس کا عالم پیدا ہو جائے گا. پھر وَتَكُونُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، حالت یہ ہوگی کہ لوگ پروانوں کی طرح ادھر ادھر. ابھی بارش کا موسم شروع ہوا ہے، جب زیادہ بارش کا موسم آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ روشنیوں کے اندر جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے. تو قیامت کی دن بھی ایسے پروانوں کی طرح سب کی حالت ہوگی کہ کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی ترتیب نہیں. سب یعنی بے چینی میں ہوں گے، غم میں ہوں گے، بھی کیا ہوگا کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ آگے فرما رہے ہیں بھئی پہاڑ تو اپنی سختی میں مشہور ہے نا. اگر ہمیں سختی کی، کسی کی جانبازی کی مثال دینی ہے، کسی کی مستحکم ہونے کی مثال دینی ہے تو پہاڑ سے زیادہ اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پہاڑ اپنی سختی میں مارو. کسی کی مثال دینی ہو جو مصیبتیں بہت برداشت کرتا ہو، مصیبت جائے اس پر پہاڑ ٹوٹ رہا ہو لیکن وہ صبر و تحمل کو تھامے رکھتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پہاڑ سے بھی زیادہ مستقیم آدمی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو میرے بھائیوں، اس قیامت کے دن حالت پہاڑوں کی یہ ہوگی کہ وہ روئی کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل ریتی کی طرح، ذرات کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا. سوچو وہ منظر کیا ہوگا. ہمیں اپنی آخرت کی کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا سے غافل ہم اس دنیا میں تو لگے ہوئے، آخرت سے کس قدر غافل ہے. آخرت کے حوال اللہ سنا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. آگے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی آخرت میں جس کے پلڑے، جس کے میزان اعمال سے لگے ہوئے ہوں گے، اعمال جس کے پاس زیادہ ہوں گے، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا حکمراں، دنیا سے بڑا آدمی، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر اپنے من پسند کی زندگی بسر کر رہا ہوں.
اس لیے کہ کتنی ہی اس کی خوشگوار زندگی کیوں نہ ہو، تکلیف بہرحال ہوتی ہی ہے، لیکن آخرت کی جو راحت ہے، جنت کی جو راحت ہے، وہ دائمی ہے، اس کے اندر تکلیف کا کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن دنیا کی راحت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے، اور دنیا کی تکلیف کے ساتھ اللہ نے کچھ نہ کچھ راحت کے اسباب بھی بنائے ہیں، لیکن آخرت میں اگر جہنم کی تکلیف نصیب ہوئی تو اس تکلیف کے ساتھ کوئی راحت نہیں ہے۔ جنت کے الحمدللہ اگر ہمیں نعمت نصیب ہوئی تو وہاں تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، اس لیے اپنی جنت اور جہنم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بتاؤ۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں، پھر بات کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم لذیذ سے لذیذ کھانے ہمارے سامنے، بڑے سے بڑے حکمران آدمی اس کے سامنے لذیذ سے لذیذ کھانا ہے، لیکن جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ بھی زیادہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا، چاہے کتنے سے مہنگا سا مہنگا، اچھے سے اچھا لذیذ مزیدار کھانا ہو، لیکن انسان کے ذہن میں آتا ہے زیادہ کھا گیا تو بد ہضمی ہو جائے گی۔ راحت ہے دنیا کی لیکن عارضی ہے، ساتھ میں تکلیف کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت جنت ایسی جگہ ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی دائمی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ وہاں آپ سوچو گے وہ نعمت حاضر ہو جائے گی، اور وہ نعمت کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے تکلیف کے ساتھ بھی راحت رکھی ہے، دنیا کی تکلیف بھی دائمی نہیں ہے، لیکن جہنم کی تکلیف دائمی ہے، وہاں راحت کا کوئی شبہ نہیں۔ جیسے آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاؤ، آپ بیمار ہو گئے، آپ خطرناک بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر ہو، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بیماری کے بستر پر ہو، لیکن اللہ نے آپ کو تکلیف دی ہے، ساتھ ساتھ میں راحت کے اسباب بھی تو دیے۔ ڈاکٹر ہے، دوائیاں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، دوائیاں نسخہ لکھوائیے، کھائیے تو انشاءاللہ اللہ شفا دیتا ہے۔ اور آپ کا کوئی نہ کوئی تو پرسان حال ہے، آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، لیکن جہنم میں آپ کی اور میری اور کسی کی بھی کوئی خیریت پوچھنے نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو تکلیف کے ساتھ راحت کے اسباب اللہ نے دیے تو کوئی خیر خیریت پوچھنے گھر آ بھی جاتا ہے، ہم دل کو تسلی دے بھی دیتے ہیں، لیکن جہنم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کا مقدر ہوئی تو وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے کہنے کا حاصل یہ ہے، سورت کے اندر یہی پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ ہو، اپنی آخرت کی فکر کو اپنی طبیعت میں دنیا کی فکر پر غالب کرو، اپنے مزاج میں آخرت کی فکر ہو، اپنے ہر کام سے پہلے آخرت کی توجہ ہو، آخرت کا استعداد ہو، تو ہی ہم کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ابھی تو سورہ القاریہ کے اندر بہت کیا اعمال وہ ہے جو جنت میں لے جائیں گے، اور کیا بھی بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری قیمتی باتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ایک بار آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، دنیا سے بھی رغبت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ۔